بہت پرانی بات ہے کہ ایک جنگل کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ اس جنگل کو ایک طلسمی جنگل مانتے اور وہاں جانے سے خوفزدہ رہتے۔ وہ تجارت کے لیے شہر جاتے، مگر جنگل کا چھوٹا راستہ اختیار کرنے کی بجائے جنگل کے باہر سے لمبا چکر کاٹ کر جاتے، جس سے راستہ لمبا اور دشوار ہو جاتا۔ اس طلسمی جنگل کے متعلق گاؤں میں بہت سی پراسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی بھی رہتی تھی جس کا نام گلپارا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور خوش مزاج تھی۔ گلپارا کے والد وفات پا چکے تھے اور اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے زیادہ کام نہ کر پاتی۔ ایک دن ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ گلپارا پریشان ہو کر قریب ہی موجود اپنے چچا کے گھر گئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کی ماں کو علاج کی ضرورت ہے اور اب ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا، کیونکہ اس کی ماں کئی دن سے کام پر نہیں جا سکی۔ مگر اس کے چچا کی بیوی نے اسے بری طرح ڈانٹا اور گھر سے نکال دیا۔ گلپارا روتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئی۔ گاؤں کے لوگ جنگل اور اس سے جڑی کہانیوں سے خوفزدہ رہتے تھے، لیکن گلپارا کو ہمیشہ ان کہانیوں میں ایک عجیب کشش اور دلچسپی محسوس ہوتی اور وہ جنگل کے راز جاننا چاہتی تھی۔ جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر وہ درختوں کو دیکھنے لگی۔ اسے کچھ دور سیب کا ایک پیڑ نظر آیا جو سرخ سرخ سیبوں سے بھرا ہوا تھا۔ گلپارا کی بھوک چمک اٹھی اور وہ اس پیڑ کی طرف بڑھی۔ اس نے ایک سیب توڑا اور کھانے لگی۔ وہ جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ درختوں پر چہچہاتے پرندے، بھاگتے خرگوش، درختوں کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں اور پھل، سب کچھ بہت دل فریب تھا۔ یہ جنگل تو بہت خوبصورت ہے، گاؤں والے تو بلا وجہ ہی ڈرتے ہیں۔ گلپارا آگے بڑھی تو اسے ایک مور نظر آیا۔ ارے واہ، کتنا حسین ہے! گلپارا مور کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اسے ایک بہت خوبصورت چمکتے پھولوں سے بھرا درخت نظر آیا۔ وہ مور اس درخت کے پیچھے چلا گیا۔ گلپارا نے جیسے ہی پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے درخت کے پیچھے ایک تیز روشنی دکھائی دی اور پھر ایک پری اس روشنی سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ پھول توڑنا بری بات ہے، گلپارا، پری بولی۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ گلپارا بولی۔ میں اس جنگل کی محافظ پری ہوں اور تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پری نے جواب دیا۔ گلپارا بولی، لیکن کیوں؟ یہ جنگل بہت خوبصورت ہے، گاؤں والے تو اس سے یوں ہی ڈرتے ہیں، اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ پری بولی، میں تم سب گاؤں والوں کو جانتی ہوں۔ تمہارے لوگ یہاں پہلے آیا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے درخت کاٹے جن پر ہمارا بسیرا اور گھر تھے، پھل اور پھول توڑے، جنگل کو اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ ہماری روشنیاں مدھم پڑ گئیں، جس کے بعد جنگل میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہم نے انہیں اپنی طاقت سے خوفزدہ کیا، لیکن عرصے بعد اب تم یہاں آ گئی ہو، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ گلپارا پریشانی سے بولی، لیکن میری بیمار ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی ماں کے لیے کھانے اور دوا کا انتظام بھی کرنا ہے، مگر نہیں جانتی کیسے۔ پری مسکرائی اور بولی، تمہیں کھانا بھی ملے گا اور دوا بھی، تم واپس بھی جا سکو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میری 3 آزمائشوں پر پورا اترنا ہوگا۔ میں ضرور کروں گی، گلپارا فوراً بولی۔ تو پھر چلو۔ محافظ پری گلپارا کو ایک پرندے کے پاس لے آئی۔ یہ پرندہ ہمیشہ اداس رہتا ہے، تمہیں اسے خوش کرنا ہے، یہ تمہاری پہلی آزمائش ہے۔ گلپارا تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے پرندے کی اداس آنکھوں کو دیکھا تو اسے ایک گانا یاد آیا جو اس کی ماں بچپن میں اسے لوری کی طرح سناتی تھی۔ اس نے پرندے کے پاس کھڑے ہو کر اپنی سریلی آواز میں وہ گانا گایا۔ تھوڑی دیر سننے کے بعد پرندہ بھی اس میں اپنی آواز ملانے لگا۔ پھر گلپارا نے اپنے ہاتھ میں موجود سیب اس پرندے کی طرف بڑھایا، جسے اس نے لے لیا اور اسے کھاتے ہوئے خوشی سے چہچہانے لگا۔ پھر پرندے نے ایک چھوٹی سی شاخ اپنی چونچ میں لے کر اس کی طرف بڑھائی۔ گلپارا نے شاخ ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، یہ ایک طرح کی بانسری ہی تھی۔ پرندے کو خوش دیکھ کر پری مسکرائی اور بولی، اب دوسری آزمائش کی باری ہے۔ پری اسے ایک پرانے بوڑھے درخت کے پاس لے گئی جو درد بھرے اداس نغمے گا رہا تھا۔ یہ درخت ہمیشہ درد بھرے نغمے گاتا ہے، تمہیں اس کے درد بھرے نغموں کو خوشی کے گیتوں میں بدلنا ہے۔
گلپارا نے درخت کے پاس کھڑے ہو کر وہ بانسری نکالی جو پرندے نے اسے دی تھی اور دھیمے سروں میں بجانے لگی۔ بانسری سنتے سنتے درخت جھومنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد بانسری کی خوبصورت دھن کے ساتھ اس کے اداس نغمے اب خوشی کے گیتوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ پری مسکراتے ہوئے بولی، تم یقیناً بہت عقل مند ہو۔ اب تیسری اور آخری آزمائش۔ پری اسے ایک ندی کے پاس لے گئی۔ تمہیں اس میں سے بس ایک سراہی پانی لینا ہے، لیکن اس کے لیے تمہارا دل سچا اور نیت خالص ہونا شرط ہے۔ گلپارا ندی کے کنارے بیٹھ گئی، مگر جو ہی وہ پانی لینے کے لیے جھکتی، ندی کا پانی بہت نیچے اور اس کی پہنچ سے دور ہو جاتا۔ گلپارا حیران تھی۔ پھر اس نے کئی بار کوشش کی، لیکن ہر بار ندی کا پانی اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ پانی نہ ملا تو نہ مجھے ماں کی دوا اور کھانا ملے گا، نہ میں واپس جا سکوں گی۔ گلپارا سوچنے لگی۔ اسے ندی کے پانی میں اپنی بیمار ماں کے چہرے کا عکس نظر آنے لگا اور وہ بے اختیار آنسوؤں سے رونے لگی۔ روتے روتے اس کے آنسو ندی کے پانی میں گرے اور ندی روشن ہو گئی۔ گلپارا نے ندی کو دیکھا اور جھک کر سراہی پانی سے بھر لی۔ اس بار پانی نیچے نہیں گیا تھا۔ یہ اس کی اپنی ماں سے خالص محبت کا انعام تھا۔ پری مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور بولی، تم تینوں آزمائشوں میں پوری اتری ہو، اب تم واپس جانے کے لیے آزاد ہو۔ اس ندی کے پانی میں شفا ہے۔ یہ سراہی جو تم نے ندی کے پانی سے بھری ہے تمہاری ہے، تم لے جا کر اپنی ماں کو پلا دو، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ محافظ پری نے اسے بہت سے پھل بھی دیے۔ گلپارا بولی، یہ جنگل بہت خوبصورت ہے، کیا اس جنگل اور انسانوں کے درمیان پرانی باتیں بھلا کر ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے؟ پری مسکرائی اور بولی، کیوں نہیں، ضرور، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میرے ساتھ اس جنگل کی محافظ بننا ہوگا اور خیال رکھنا ہوگا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ضرور، میں ہمیشہ رکھوں گی، گلپارا نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر پری نے ایک چمکتا ہوا پھول اس کے بالوں میں لگا دیا اور کہا، یہ پھول ہمیشہ تمہیں اپنے وعدے کی یاد دلائے گا۔ اور پھر گلپارا اپنے گھر لوٹ گئی، اپنی ماں کے پاس۔ اب وہ گاؤں کے لیے مثال اور پریوں کی داستان کا ایک حصہ بن چکی تھی۔